الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس مالک الملک نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ آج 14 شعبان المعظم ہے۔ آج آنے والی جو رات ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے تعلق سے مختلف قسم کی باتیں عوام الناس میں مشہور ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن روایات سے ان کا ثبوت ہے وہ روایات ضعیف ہیں، ان کی سند کمزور ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں بھی مشہور ہیں عوام الناس میں کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہے، کسی روایت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں، فخذوہ، اس چیز کو پکڑ لو، اس چیز کو لے لو،
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کریں، تمہیں روکیں، تمہیں باز رکھیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہی دین کا مزاج ہے، یہی شریعت کا مزاج ہے، اور مسلمانوں سے اسی چیز کی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ایسے اعمال کرنے سے بچیں کہ جن اعمال کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے لیکن حقیقت میں وہ چیزیں رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میری طرف کسی غلط اور جھوٹی بات کی نسبت کرے، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ایک چیز دین نہیں ہے، اس چیز کو دین کے طور پر منانا اور پیش کرنا۔ ایک چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن اس چیز کی نسبت رسول اللہ کی طرف کرنا، یہ رسول اللہ کے اوپر بھی الزام اور بہتان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی بہتان ہے، الزام ہے۔ یہ جو رات ہے، اس رات کے تعلق سے کہا گیا بابرکت رات ہے۔ بابرکت رات کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں۔ رحمت کی نگاہوں سے بندوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی دیکھتے۔ اللہ کی ذات ہر رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتی، اور جو آدمی تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے چند رکعت نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اپنے لیے اللہ کے سامنے رزق کی وسعت کی درخواست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات میں اس کی اس پکار کو سنتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، کیا ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں؟ کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ کیا ہے کوئی بیماریوں سے پناہ مانگنے والا، ان سے شفا کی درخواست کرنے والا، تاکہ میں ان کو شفا دے دوں، تاکہ میں ان کی ضرورتوں کو پورا کر دوں؟ یہ اعلان ہر رات کو ہوتا ہے، لیکن اس رات میں خاص طور سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک روایت کے اندر فرمایا، بعض حضرات نے کلام کیا اس روایت کی سند کے اعتبار سے، لیکن بعض حضرات نے کہا کہ یہ روایت بعض دوسرے طریقوں سے بھی مروی ہے، اور دوسری روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اور اس قبیلے کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، اور اس قبیلے کی تعداد بھی بہت بڑی تھی۔ اب ہم اپنے ملک میں، اپنی ریاست میں، اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف قبیلوں کے مختلف روزگار ہیں۔ کوئی قبیلہ تجارت میں زیادہ آگے ہے، تجارت کرتا ہے، اور کوئی قبیلہ بھیڑ بکریاں رکھتا ہے، کوئی گائے بھینسیں رکھتا ہے،
کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ، تو اسی اعتبار سے اس قبیلے کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک روایت نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن یہ چیز اپنی جگہ، اس چیز کو سامنے رکھ کر کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جو عمل خلاف سنت ہو، مزاج شریعت کے خلاف ہو، جیسے کہ دعوت دے کر لوگوں کو اللہ کے گھر میں جمع کرنا اور حلوے بنانا، آتش بازی کرنا، رات بھر مجلس جما کر بیٹھے رہنا، نوافل نماز کی جماعت ادا کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو عمل رسول اللہ نے اجتماعیت کے ساتھ کیا، وہ عمل ہم اجتماعیت کے ساتھ کریں گے تو ثواب ملے گا۔ جو عمل آپ نے انفرادی کیا، وہ ہم انفرادی اعتبار سے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ جو دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، ان نمازوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مصلی کے اوپر تشریف لاتے، اور اگر آپ کہیں جاتے تھے تو کسی کو اپنا نائب بناتے تھے، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے، اس وقت شدید بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار تھا، اور چند نمازیں آپ نے اپنے گھر میں ادا کی، اور حضرت صدیق اکبر کے لیے کہا گیا کہ ان کو میرا کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، اور ایک نماز کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے تشریف لائے کہ مکمل طور پر چلنے کی سکت اور طاقت بھی نہیں تھی، اتنی کمزوری تھی، اتنا ضعف تھا، اتنی تکلیف تھی کہ آپ نے 2 صحابہ کرام کو بلایا اور ان کے کندھے کے اوپر اپنے بازو رکھے، اور ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے، جس صحابی نے اس روایت کو بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک مکمل طور پر زمین کے اوپر ٹک نہیں پا رہے تھے، آپ ان قدموں کو گھسیٹ کر چل رہے تھے، اتنا ضعف تھا، اور آپ مسجد میں آئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے، اور حضرت صدیق اکبر کی اقتداء میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ فرض نماز کا مسئلہ ہے، اس کے اندر آپ فیصلہ کریں کہ جمعہ کے دن تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، جگہ نہیں رہتی ہے، چھت بھی فل ہو جاتے ہیں، اور بعض موقعوں پر مسجد کے باہر بھی صفیں لگتی ہیں کہ 3 منزلیں مکمل ہونے کے بعد، بھر جانے کے بعد پھر صحن کے اندر باہر صفیں لگتی ہیں۔ کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ 5 نمازیں فرض نہیں ہیں؟ باقی نمازوں میں دیکھا جائے تو چند گنے چنے بزرگ ہیں کہ جو مسجد کے کھونٹے بنے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں، 1-2 صف ہوتی ہیں، باقی آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، ان کو نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں دین نظر نہیں آتا، وہاں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی، نہیں پڑھی، اس نے کفر کیا، اس نے کافروں والا عمل کیا۔ تو جو چیز فرض ہے اس میں اتنی غفلت، اس میں اتنی سستی، اس میں اتنی کاہلی، اور جو چیز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے، اس میں اتنا اہتمام کہ بلایا جائے لوگوں کو، حلوہ بنایا جائے، جمع ہوں اور مل جل کر اس چیز کو منانے کی کوشش اور فکر کریں، یہ چیز جو ہے
جائز اور درست نہیں ہے۔ بھائی جو نئی مسجد بن رہی ہے اس مسجد کے لیے یہ چندہ کیا جا رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے تعاون فرمائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرض کے معاملے میں اتنی غفلت، فرض کے معاملے میں اتنی سستی، جو لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے اور بلوغت کی علامتیں ان کے اندر پائی جائیں، شریعت نے اس کی کوئی عمر متعین نہیں کی کہ 12 سال میں، 15 سال میں یا 20 سال میں۔ ملک اور حکومتیں یہ تو عمریں متعین کر دیتی ہیں، لیکن کسی ملک کے سپریم کورٹ یا کسی ملک کی پارلیمنٹ یا وہاں کسی چیز کو بنانے کی وجہ سے وہ چیز شرعی اعتبار سے لازم نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی اچھے گھر کی ہے اور کھانا پینا اچھا ہے، وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، اور ایک لڑکی ہے کہ جن کے گھر میں اتنی خوشحالی نہیں ہے، کھانا پینا ٹھیک نہیں ملتا ہے، فقر و فاقہ اور تنگدستی ہے، وہ لڑکی 12 کے بجائے 16 یا 17 یا 18 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے۔ جب وہ بالغ ہوتی ہے یا لڑکا جب بالغ ہوتا ہے اور بلوغت کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں، تو ان کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے پاس مال ہے تو ان کے اوپر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اگر وہ صاحب مال ہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، اس کی طرف بالکل غفلت برتتے ہیں، اور شب برات کا معاملہ آ جائے، لیلۃ القدر کا معاملہ آ جائے، شب معراج کا معاملہ آ جائے تو دیگیں تیار کی جائیں، حلوہ بنایا جائے، آتش بازی کی جائے، موم بتیاں جلائی جائیں، لوگوں کو بلایا جائے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ نے یہی کہا کہ ما آتاکم الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، جن چیزوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اس رات کے تعلق سے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ 17 صحابہ سے اس رات کے تعلق سے روایتیں ثابت ہیں، لیکن اجتماعی کوئی عبادت اس میں ثابت نہیں ہے، کوئی طریقہ عبادت کا مخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ انفرادی اعتبار سے آپ اپنے گھر میں جو معمول کے نوافل پڑھتے ہیں کہ آپ 10 رکعت روزانہ ہر رات میں نفل پڑھتے ہیں، اگر آپ اتنے خوش نصیب ہیں تو آپ اس رات میں 10 کے بجائے 20 پڑھ لو، 20 کے بجائے 30 پڑھ لو، جو ہمیشہ کا آپ کا معمول ہے اس سے بڑھا لو۔ اور جہاں تک اگلے دن کا روزہ ہے، اس روزے کا ثبوت بھی کسی صحیح روایت سے نہیں۔ ایک روایت ہے، اس کی سند میں محدثین نے کلام کیا ہے، وہ روایت عوام میں مشہور ہے کہ جو آدمی 15 شعبان کا روزہ رکھے گا اس آدمی کے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف ہو جائے۔ ایک تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں ایسی فضیلت سے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، چاہے زندگی بھر کیوں نہ روزہ رکھے۔ اب جب اس رات کے بعد آنے والے دن کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ جس روایت سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، اس روایت میں محدثین نے کلام کیا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، تو پھر روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس میں بھی یہ فرمایا کہ یہ مستحب روزہ ہوگا، اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ نے سنت کی نیت سے روزہ رکھنا ہے تو پھر رسول اللہ کا جو معمول ہے کہ آپ ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کہا جاتا ہے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 یہ 3 دن کے روزے آپ ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کسی خوش نصیب آدمی کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر مہینے کی
چاند کی ان تاریخوں میں روزہ رکھتا ہے تو وہ بڑی خوشی سے اس روزے کو بھی سنت سمجھ کر رکھے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو رکھے، نہیں رکھ سکتا ہے تو کسی کو ملامت نہ کریں۔ یہ نہیں کہیں کہ بھئی آپ کیسے مسلمان ہیں، آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ بھئی یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ کیوں لازم کر رہے ہیں؟ آپ کو رکھنا ہے رکھیے۔ جب تک روزہ ایسی عبادت ہے جب تک انسان خود نہیں بتائے گا دوسرے کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے کہ سحری کھائیں گے صبح سحری کے وقت اپنے گھر میں اندھیرے میں نہیں پتہ چلے گا کسی پڑوسی کو۔ مسجد میں آئیں گے جب تک آپ نہیں بتائیں گے تب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن ہم ایسے ریاکار ہیں کہ اگر رکھ بھی لیا تو ہر نماز میں آتے ہوئے جناب الحمدللہ میں نے تو آج روزہ رکھا۔ آپ نے نہیں رکھا روزہ، آپ کو نہیں بتایا کسی نے، روزہ رکھنا چاہیے تھا، دیکھو میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو بھئی آپ اپنی عبادت کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ روزے دار ہیں۔ آپ لوگوں کو بتا کر لوگوں سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے جو عبادت کی جائے اس عبادت کو ویسے ہی کریں جیسے کرنے کا حکم ہے۔ تیسری اور آخری اور اہم چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ رات برکت اور رحمت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس میں برکت کیا ہے کہ اللہ نظر رحمت فرماتے ہیں اور عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن چند ایسے لوگ ہیں جن کی معافی اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا آدمی جو مشرک ہے، جو شرک کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مرادیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، کسی اور کو مختار کل سمجھتا ہے، تو وہ آدمی مشرک ہے، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یعنی عام مغفرت ہے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں فرمایا کہ جو آدمی تکبر کی وجہ سے اپنے شلوار کو، اپنی پتلون کو، پینٹ کو، پائجامے کو، جو بھی چیز پہنتا ہے، تہبند ہو، لنگی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ٹخنے سے نیچے اگر لٹکائے گا تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ جو آدمی شراب کا عادی ہے اس کی بھی اس رات میں معافی نہیں ہوگی۔ شراب کا عادی آدمی اس رات میں معاف اس کو نہیں کیا جائے گا۔ جو آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اور آخری بندہ وہ بتایا کہ جو انسان کسی دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اگر کسی سے کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، کسی نے کسی کی شان میں گستاخی کی ہو، تو شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس سے معافی مانگ لی جائے۔ اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ نے یہ کیا ہے تو آپ مجھ سے معافی مانگو، میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، معاملہ ختم۔ اگر دل میں بوجھ لے کر پھرتے رہے، کینہ لے کر پھرتے رہے، جہاں چار آدمی بیٹھے وہیں تذکرہ اور غیبت کر رہے ہیں اور اس آدمی کو نقصان کو پہنچانے کا پلان بنا رہے ہیں، اسی کو کینہ کہا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو قبل اس کے کہ یہ رات شروع ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ جس سے ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں یا جس کا ہمارے دل کے اندر کینہ ہے، ہم اس کینے کو ختم کریں اور اپنے آپ کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل کریں کہ جن بندوں کی معافی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ اس کے بعد جیسے روزے کے تعلق سے بھی میں نے بتایا کہ جو آدمی رکھنا چاہتے ہیں یا ہر مہینے کا ان کا معمول ہے وہ رکھ لیں، اور جو نہیں رکھنا چاہتے ہیں وہ نہ رکھیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن حلوے بنانا، مٹھائی تقسیم کرنا اور آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا، اس قسم کی ساری چیزیں یہ خرافات کے اندر آتی ہیں، ان کا شریعت سے یا اس رات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح دین کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2-4 مدارس سے سفراء حضرات آئے ہوئے ہیں۔